مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کھانا کھاتے ہوئے جب ہماری زبان اچانک ہمارے دانتوں کے درمیان آ جاتی ہے تو ہمیں اتنی درد کیوں ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اپنی زبان کو جان بوجھ کر اپنے دانتوں کے درمیان لے کر آئیں تو ہمیں بالکل بھی درد نہیں ہوتی۔ اور مجھے اب ایک اور بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس وقت اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے درمیان کیوں دبا رہے ہیں۔ رشیا میں ایک فلم ریلیز ہوئی، ہر طرف اعلانات ہونے لگے، دھومیں مچ گئیں کہ صرف 10 منٹ دورانیے کی ایک فلم بہترین فلم کا ٹائٹل جیت چکی ہے۔ سب لوگ حیران تھے کہ صرف ایک چھوٹی سی فلم بہترین فلم کا ٹائٹل کیسے جیت گئی۔ خیر، جب فلم دوسرے ملکوں میں دوسری زبانوں میں ریلیز ہوئی تو دیکھنے والوں کا ایک جم غفیر سینما ہال میں پہنچ گیا۔ کیا چھوٹا کیا بڑا، ہر کوئی اس فلم کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ فلم کی شروعات ایک کمرے کی چھت کا منظر دکھانے سے ہوئی اور لگاتار 6 منٹ تک وہی منظر دکھایا جاتا رہا۔ فلم بینوں کا صبر جواب دینے لگا۔ کچھ لوگوں نے تو اسے گھٹیا مذاق قرار دے کے واویلا مچانا شروع کر دیا اور بہت سے لوگ سینما ہال سے باہر جانے کے لیے آمادہ نظر آنے لگے۔ اتنے میں منظر بدلا اور کیمرہ چھت سے فرش کی طرف آنے لگا، جہاں ایک معذور بچہ بستر پر بغیر کسی حرکت کے لیٹا ہوا تھا اور چھت کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کسی حادثے میں ٹوٹ چکی تھی۔ اتنے میں اسکرین پر ایک تحریر ابھری کہ آپ کو یہ منظر صرف 6 منٹ کے لیے دکھایا گیا تھا، جبکہ یہ بچہ نہ جانے کتنے ہی سالوں سے یہی منظر لگاتار دیکھ رہا ہے اور جب تک زندہ رہے گا یہی منظر دیکھتا رہے گا، اور ایک آپ تھے جو صرف 6 منٹ میں اکتا گئے۔ اس لیے آپ سب سے التماس ہے کہ اپنی زندگی میں موجود ہر پل کا مزہ لیجیے۔ یہی ہے وہ درخت جس نے نہ جانے کتنے ہی بچوں کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ یہی ہے وہ ظالم اور چالاک درخت جس کی وجہ سے ہمارے میٹرک اور انٹر کے اسٹوڈنٹس کو گریوٹی کے کتنے ہی فارمولے یاد کرنا پڑتے ہیں اور بہت سی کیلکولیشنز کرنا پڑتی ہیں۔ یہی ہے وہ درخت جس سے 1666 میں ایک سیب نیوٹن کے سر پر گرا اور اس نے کشش ثقل کو دریافت کیا اور نہ جانے کتنے ہی اسٹوڈنٹس کی زندگیاں اجیرن بنا دیں۔ ایک مرتبہ جب چیتے اور جنگلی کتوں کے درمیان ریس کا مقابلہ کروایا گیا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ چیتا ریس شروع ہونے کے باوجود اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ جب لوگوں نے ریس کوآرڈینیٹر سے اس کی وجہ پوچھی تو ریس کوآرڈینیٹر نے جواب دیا کہ یہ ریس منعقد کرانے کا اصل میں مقصد ہی یہ تھا تاکہ آپ لوگوں کو یہ دکھایا جا سکے کہ چیتے کتوں کے ساتھ نہیں بھاگا کرتے۔ ایک مرتبہ جب چیتے اور جنگلی کتوں کے درمیان ریس کا مقابلہ کروایا گیا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ چیتا ریس شروع ہونے کے باوجود اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ جب لوگوں نے ریس کوآرڈینیٹر سے اس کی وجہ پوچھی تو ریس کوآرڈینیٹر نے جواب دیا کہ یہ ریس منعقد کرانے کا اصل میں مقصد ہی یہ تھا تاکہ آپ لوگوں کو یہ دکھایا جا سکے کہ چیتے کتوں کے ساتھ نہیں بھاگا کرتے۔ رشیا میں ایک فلم ریلیز ہوئی، ہر طرف اعلانات ہونے لگے، دھومیں مچ گئیں کہ صرف 10 منٹ دورانیے کی ایک فلم بہترین فلم کا ٹائٹل جیت چکی ہے۔ سب لوگ حیران تھے کہ صرف ایک چھوٹی سی فلم بہترین فلم کا ٹائٹل کیسے جیت گئی۔ خیر، جب فلم دوسرے ملکوں میں دوسری زبانوں میں ریلیز ہوئی تو دیکھنے والوں کا ایک جم غفیر سینما ہال میں پہنچ گیا۔ کیا چھوٹا کیا بڑا، ہر کوئی اس فلم کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ فلم کی شروعات ایک کمرے کی چھت کا منظر دکھانے سے ہوئی اور لگاتار 6 منٹ تک وہی منظر دکھایا جاتا رہا۔ فلم بینوں کا صبر جواب دینے لگا۔ کچھ لوگوں نے تو اسے گھٹیا مذاق قرار دے کے واویلا مچانا شروع کر دیا اور بہت سے لوگ سینما ہال سے باہر جانے کے لیے آمادہ نظر آنے لگے۔ اتنے میں منظر بدلا اور کیمرہ چھت سے فرش کی طرف آنے لگا، جہاں ایک معذور بچہ بستر پر بغیر کسی حرکت کے لیٹا ہوا تھا اور چھت کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کسی حادثے میں ٹوٹ چکی تھی۔ اتنے میں اسکرین پر ایک تحریر ابھری کہ آپ کو یہ منظر صرف 6 منٹ کے لیے دکھایا گیا تھا، جبکہ یہ بچہ نہ جانے کتنے ہی سالوں سے یہی منظر لگاتار دیکھ رہا ہے اور جب تک زندہ رہے گا یہی منظر دیکھتا رہے گا، اور ایک آپ تھے جو صرف 6 منٹ میں اکتا گئے۔ اس لیے آپ سب سے التماس ہے کہ اپنی زندگی میں موجود ہر پل کا مزہ لیجیے۔ بابا جی کہتے ہیں پتر، ہم پاکستانی بھی عجیب لوگ ہیں، رمضان میں سچے مسلمان، اگست میں حب الوطن اور دسمبر میں سب کے سب شاعر بن جاتے ہیں۔ یہی ہے وہ درخت جس نے نہ جانے کتنے ہی بچوں کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ یہی ہے وہ ظالم اور چالاک درخت جس کی وجہ سے ہمارے میٹرک اور انٹر کے اسٹوڈنٹس کو گریوٹی کے کتنے ہی فارمولے یاد کرنا پڑتے ہیں اور بہت سی کیلکولیشنز کرنا پڑتی ہیں۔ یہی ہے وہ درخت جس سے 1666 میں ایک سیب نیوٹن کے سر پر گرا اور اس نے کشش ثقل کو دریافت کیا اور نہ جانے کتنے ہی اسٹوڈنٹس کی زندگیاں اجیرن بنا دیں۔ قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور صرف کام، پاکستانی قوم نے کیا 2 نمبر کام، 2 نمبر کام اور صرف 2 نمبر کام۔ بابا جی کہتے ہیں پتر، اپنا فائدہ سوچنا کوئی بری بات نہیں، پر صرف اپنا فائدہ سوچنا بہت بری بات ہے۔ بابا جی کہتے ہیں پتر، کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، مگر میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ پاکستانی بابے خود سارا دن آگ کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور پاس بیٹھے نوجوانوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتر اے کوئی سردی نہیں، ساڈے زمانے تو بندہ ٹھر کے برف دی سل بن جاندہ ہوندا سی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی،
मगर बाबा जी कहते हैं पुत्र गुर्बत में कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। अगर आप मेहनत किए बगैर हाथ पे हाथ रखे अपने अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं तो यकीन जानिए कि आपका अच्छा वक्त भी टांग पे टांग रखे आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। अगर आप मेहनत किए बगैर हाथ पे हाथ रखे अपने अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं तो यकीन जानिए कि आपका अच्छा वक्त भी टांग पे टांग रखे आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। मेरे बारे में मजीद जानने के लिए या मुझसे बात करने के लिए मेरी टिकटॉक आईडी पर इस लिंक को क्लिक करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी को लाजमी फॉलो करें। मेरे बारे में मजीद जानने के लिए या मुझसे बात करने के लिए मेरी टिकटॉक आईडी पर इस लिंक को क्लिक करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी को लाजमी फॉलो करें। रशिया में एक फिल्म रिलीज हुई, हर तरफ ऐलानात होने लगे, धूमें मच गईं कि सिर्फ 10 मिनट दौरानिए की एक फिल्म बेहतरीन फिल्म का टाइटल जीत चुकी है। सब लोग हैरान थे कि सिर्फ एक छोटी सी फिल्म बेहतरीन फिल्म का टाइटल कैसे जीत गई। खैर, जब फिल्म दूसरे मुल्कों में दूसरी जुबानों में रिलीज हुई तो देखने वालों का एक जम्मे गफीर सिनेमा हॉल में पहुंच गया। क्या छोटा क्या बड़ा, हर कोई उस फिल्म को देखने के लिए बेताब था। फिल्म की शुरुआत एक कमरे की छत का मंजर दिखाने से हुई और लगातार 6 मिनट तक वही मंजर दिखाया जाता रहा। फिल्म बिनों का सबर जवाब देने लगा। कुछ लोगों ने तो उसे घटिया मजाक करार देके वावेला मचाना शुरू कर दिया और बहुत से लोग सिनेमा हॉल से बाहर जाने के लिए आमादा नजर आने लगे। इतने में मंजर बदला और कैमरा छत से फर्श की तरफ आने लगा, जहां एक माजूर बच्चा बिस्तर पर बगैर किसी हरकत के लेटा हुआ था और छत की तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी किसी हादसे में टूट चुकी थी। इतने में स्क्रीन पर एक तहरीर उभरी कि आपको यह मंजर सिर्फ 6 मिनट के लिए दिखाया गया था, जबकि यह बच्चा न जाने कितने ही सालों से यही मंजर लगातार देख रहा है और जब तक जिंदा रहेगा यही मंजर देखता रहेगा। और एक आप थे जो सिर्फ 6 मिनट में उकता गए। इसलिए आप सबसे इल्तमास है कि अपनी जिंदगी में मौजूद हर पल का मजा लीजिए। क्या आप जानते हैं कि 1930 की दिहाई में टमाटो केचप को एक दवाई के तौर पर बेचा जाता था और इसका आइडिया अमेरिकी रियासत ओहायो से ताल्लुक रखने वाले एक डॉक्टर जॉन कुक ने दिया था। और उस डॉक्टर का दावा था कि टमाटो केचप के इस्तेमाल से मैदे की बहुत सी बीमारियों जैसे कि पेचिश, हाजमा, तेजाबियत और यहां तक कि यरकान का इलाज भी मुमकिन है। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि अगर आप पढ़ते वक्त किसी भी किस्म की च्युइंगम को चबाते रहेंगे और फिर अपने टेस्ट या पेपर के दौरान भी सेम उसी फ्लेवर की च्युइंगम को चबाएंगे तो आपको पढ़ी हुई हर चीज पेपर के दौरान याद आ जाएगी और इस बात के 65% से भी ज्यादा चांसेस हैं। 4 ऐसी बातें जिन्हें आमतौर पर आपने कभी भी नोटिस नहीं किया। नंबर 1, आपने कभी भी अपना चेहरा खुद नहीं देखा। या तो आपने अपना चेहरा शीशे में देखा है या सिर्फ तस्वीरों में। नंबर 2, हर वक्त किसी न किसी चीज को या तो आप खुद छू रहे होते हैं या कोई ना कोई चीज आपको छू रही होती है। नंबर 3, आप हर वक्त अपने नाक को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं पर आपका दिमाग उसको नजरअंदाज करता है। नंबर 4, आपकी जुबान कभी भी आपके मुंह के अंदर सुकून से नहीं बैठती बल्कि हर वक्त हरकत में रहती है। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना की वैक्सीन का सबसे पहला तजर्बा सियासतदानों पर करना चाहिए। अगर वो बच गए तो वैक्सीन अच्छी होगी, अगर वो ना बचे तो मुल्क बच जाएगा। बाबा जी कहते हैं पुत्र लड़कियां अपने कानों में 6-6 सुराख करवा लेती हैं पर सुनती फिर भी किसी की नहीं। बाबा जी कहते हैं पुत्र आजकल दी कुछ कुड़ियां ते एनियां चलाक ने कि मुंडियां नू कहंदियां ने तुम क्या दोगे मेरा साथ, तुम तो सिगरेट भी घर वालों से छुप कर पीते हो। मज़ारों पर आने वाले ज़ायरीन से ज्यादा तो वहां मौजूद भिखारी बाशऊर होते हैं, क्योंकि वो जिंदा लोगों से मांगते हैं।